بسم اللہ الرحمن الرحیم. We are studying سورۃ لقمان. پہلے ہم آیت 20 سے 24 تک ریسیٹیشن سنتے ہیں. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. ہمیں بتایا گیا ہے سنت میں کہ تلاوت قرآن کے بعد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو ضرور کوئی اچھی سی پیاری سی دعا آپ خود تلاوت کریں یا آپ سنیں. ضرور اپنے لیے دعا کیا کریں اور اپنے پیاروں کے لیے. آیت نمبر 25 پہ چلیے. 25 پیچھے آپ نے دیکھا سخت عذاب کا ذکر ہوا کہ ہم انہیں تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیں گے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. اور اضطراری کیفیت ہوتی ہے. ضرر آپ نے لفظ دیکھا ہوگا. اچھا، انٹرسٹنگلی اسی روٹ سے اردو کا لفظ ضرور آتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ضرور لفظ استعمال کرتے ہیں. سو ضرر literally means harm. بٹ ضرور از مے بی ٹیلنگ اس جب کوئی چیز ضرور بضرور آپ اردو میں کہتے ہیں ہو رہی ہے، دیٹ مینس یو آر بینگ کمپیلڈ ٹو ڈو سم تھنگ اور سم تھنگ ول بی کمپیلڈ ٹو ہیپن. یعنی ایک طرح سے زبردستی کا معنی بھی ہے. تو آپ انگلش میں ٹرانسلیشن بھی دیکھ رہے ہو ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، because when they will be taken towards the punishment, obviously nobody wants to go towards the punishment. کوئی جانا تو نہیں چاہتا ہے. جب کوئی جانا نہیں چاہتا ہے تو اس کا مطلب اسے زبردستی ہی لے جایا جا رہا ہے. آخرت کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، کفر کے حوالے سے بات کی گئی ہے، دلوں کے رازوں کے بارے میں بات کی گئی ہے. کچھ چیزیں آپ کو سورۃ لقمان میں نظر آ رہی ہیں جو کہ سورۃ البقرہ میں بھی منشنڈ تھیں. مثلاً فقد استمسک بالعروۃ الوثقی کی جہاں بات آئی ہے آیا نمبر 22 میں، اور اس سے ملتی جلتی چیز آپ کو سورۃ البقرہ میں نظر آئی ہے. پھر والدین اور بچوں کا رشتہ، پھر زندگی اور مر جانا آگے آپ دیکھیں گے کہ آئے گا. پھر بہت امپورٹنٹ ہے آیا نمبر 27 میں جو بات آئی ہے وہ بھی آپ کو کچھ اس سے ملتی ہوئی چیز ملے گی. So Al-Baqarah is a very, very important surah, and we know that the Prophet sallallahu alaihi wasallam called it the hump of the Quran or the summit of the Quran. قرآن کا سنام یا
اس کا سب سے اونچا حصہ البقرہ کو کہا گیا. تو آپ کو کوئی چیزیں ملیں گی. اور یہ میں آپ کو نہیں ہوم ورک دے رہی، جس کے پاس اگر ٹائم ہو یا دل چاہے آپ خود ریفلیکشن کریں. بڑا مزہ آتا ہے جب آپ قرآن کے نا جوائن دا ڈاٹس کرتے ہیں، کہ آپ مثلاً دیکھیں کہ اچھا عروۃ الوثقیٰ کا یہاں ذکر آیا تو قرآن میں کہاں کہاں آیا. تو اس طرح کی چیزیں سملیرٹیز دیکھنے میں ملتی ہیں. اب پھر ان کے سوال و جواب کے بارے میں ہی بات ہو رہے ہیں، کیونکہ ہم نے جہاں پر بات کا آغاز کیا تھا اور ہم نے دیکھا تھا، وہاں پر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. اور پھر نہ ماننے والے جو ہیں وہ نہیں مان رہے. پھر وہ شخص ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ کی طرف موڑ دیا، اور پھر وہ شخص ہے جو کفر کرتا ہے. اسے تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیا گیا ہے، مگر اسے سخت عذاب کی طرف جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَئِن. 3 words over here: و and la, surely, in, if. وَلَئِن، اور البتہ اگر، سَأَلْتَهُمْ، آپ ان سے سوال کریں. سَأَل، سوال کریں، تا آپ، ہم ان سے. Prophet sallallahu alaihi wasallam being addressed, that if you were to ask them, Man khalaqa as-samawati wal ard, who has created the heavens and the earth, کس نے تخلیق کیا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. لا، definitely، یقیناً، یقولن، وہ ضرور کہیں گے. ضرور آپ کو کیسے پتا چلا کہ اس کے میننگ میں آتا ہے؟ نمبر 1، لا جو شروع میں آیا ہے اس میں بھی ضرور کے معنی ہے، and then the noon has a shad on it, so that means it's being stressed twice. لا يقولن اللہ، definitely they are going to answer by saying Allah. یعنی ان کا جواب تو بالکل ٹیکنیکلی ٹھیک ہوگا. انہیں پتا ہے کہ آسمان اور زمین کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. جواب کیا دینا چاہیے؟ قل، کہہ دیجئے. قل قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے وہاں it is followed by something important. اور اللہ تعالیٰ جہاں کلیئرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تو ہوتا تھا کہ انہیں وحی کے ذریعے تھرو آؤٹ گائیڈنس مل رہی ہے، بٹ ایک یہ ہے کہ قرآن میں بتایا گیا کہ یہاں اللہ نے کہا ہے کہ آپ انہیں یہ جواب دیں. تو ہم لوگ قل سے صرف وہ 4 صورتیں مراد نہ لیں جو ہم چاروں قل فیمسلی کہتے ہیں. those are very very important surahs, but it's important to also understand کہ جہاں جہاں قرآن میں کہنے کا حکم آیا اس کے بعد it's followed by something important. کہہ دیجئے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھو کہ ہم کئی دفعہ، کیونکہ شکر کا پہلے ٹاپک آیا تھا نا جہاں لقمان علیہ السلام کی حکمت کی بات ہوئی، and we started at آیا نمبر 12 کہ لقمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی. انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ٹرانسلیشن میں کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ الحمدللہ کے ٹرانسلیشن میں آپ دیکھیں گے تمام تعریف اور تمام شکر اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. بٹ یاد رکھیں شکر is kind of a subset or a part of the bigger umbrella of حمد. حمد زیادہ بڑا ایک پھیلاؤ ہے اور اس کے نیچے اس کا ایک حصہ شکر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ کا بڑا گہرا تعلق شکر کے ٹاپک سے بھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم اس سورہ میں دیکھیں کہ حکمت یا وزڈم کے علاوہ اور کون سے ٹاپکس بہت زیادہ آ رہے ہیں، تو صبر اور شکر کا بھی بارہا ذکر آیا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں. majority doesn't use their common sense through the signs of Allah around them to recognize Allah subhanahu wa ta'ala's position in their lives. ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے. تو علم کا بھی ایک ڈیپر لیول یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی پہچان ہی اور اللہ کو اپنی زندگی میں مانا، ایکچولی دیٹ از the biggest form of knowledge. للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی سب کچھ رب ہی کا ہے. رب تعالیٰ ہی ہیں جو
ہر چیز کے مالک ہیں، ملوکیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں کیا چیز کس طرح بنانی ہے، خالق بھی وہ ہے اور مالک بھی وہ ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی غنی بھی ہیں اور حمید بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اگین آیا نمبر 12 میں اینڈ میں تھا سورۃ لقمان، ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، اور یہاں پر ہے ان اللہ هو الغنی الحمید، surely Allah is the one who is free of all wants, worthy of all praise. So whether they accept Allah subhanahu wa ta'ala's call to the right path or not، اس میں کیا تھا کہ شکر کرو تو تمہارے اپنے لیے ہی بہتر ہے، یہاں پر ہے پیچھے الحمدللہ آیا ہے، تو شکر اور حمد کا کنیکشن بھی دیکھ لو 12 میں، تو پھر بتایا جا رہا ہے 25 26 کے ساتھ 12 کو اگر ہم کنیکٹ کریں کہ اگر کوئی حمدللہ اللہ کی تعریف نہیں بھی کرتا اور حمد کے اندر شکر بھی آ جاتا ہے، پھر بھی اللہ از فری آف آل وانٹس، اللہ کی تعریف کا فائدہ ہمیں ہے اور وہ ہماری ضرورت ہے۔ رب سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کی ضرورت ہے کہ ہم کریں۔ وَلَوْ أَنَّ، اب اللہ کی شان بیان کی گئی اگلی آیت میں، بڑی خوبصورت آیتوں میں سے ہے قرآن کی۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر بے شک جو کچھ ہے زمین میں، من شجرتن درختوں میں سے، اوکے اس کو ورڈز کے اعتبار سے سمجھیے، کہا جا رہا ہے اینڈ شورلی، اور ولو اینڈ اف یعنی اگر ایسے ہو، انا انڈیڈ یقیناً، ما فی الارض من شجرتن جو کچھ ہے زمین کے اوپر درختوں میں سے، ایک تو ہے کہ درخت کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے کہ وہ درخت کٹ بھی چکے ہیں، وہ کسی اور فارم میں آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، ما فی الارض من شجرتن درختوں میں سے، تو اس طرح سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ all the wood on the face of the earth, whether they're standing trees or it's wood, and even if you just take standing trees for example، ان تمام درختوں کی لکڑی میں سے جو زمین پر موجود ہیں، اقلام، قلم بنا دیے جائیں۔ If all the trees on earth were to be made into pens, quills، لکھنے کی کوئی چیز بنائی جائے، کہ آپ ضرور اس ہفتے میں جا کے نا اپنے اگر گارڈن ہے یا قریب کی کوئی پارک ہے یا کوئی جگہ ہے، کوئی درخت ضرور بغور دیکھیں، 4 5 منٹ 10 منٹ جتنا بھی دل چاہے، تسبیح بھی ساتھ پڑھ لیں، بندہ سوچے اس ایک درخت سے کتنی پینسلیں بن سکتی ہیں، ہاں، پھر بندہ سوچے اچھا کراچی میں کتنی، پھر حالانکہ کراچی میں درخت کم ہے، پھر بندہ سوچے سارے زمین پہ، اب وہ سب بن گئے قلم، اب جب قلم بنا تو قلم کو انک بھی چاہیے، ٹھیک ہے، والبحر، اور سمندر، and the sea، and now this doesn't mean divided oceans، Pacific Ocean، Red Sea، Arabian Sea، no، والبحر and the sea، سارا جتنا زمین پہ، یمدہ وہ اس قلم کی مدد کرے، من بعدہ اس کے بعد، یا یہ کہ یمدہ اس سمندر کی مدد کریں اس کے بعد، سبعۃ ابحر 7 سمندر، تو ایک سمندر شروع میں اور سارے 7 سمندر آ گئے، so all the water on earth if it were to be united، سارا پانی ایک جگہ ہو جائے، وہ بن جائے انک، وہ پانی سارا انک بن جائے، وہ درخت سارے قلم بن جائے، پھر وہ تب تک اس میں سے لکھا جائے جب تک وہ گھس نہ جائے قلم، اور پھر وہ اللہ کی باتیں لکھنا شروع کریں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، سبحان اللہ، they will not end، تم اپنے رب کا، اب اس میں اللہ کا کلام بھی آ جاتا ہے، اللہ کی ہوئی چیزیں، جن چیزوں پہ رب نے کن کہا ہے اور وہ ہو گئی ہیں،
میں اور آپ بھی تو اللہ کا کام ہے نا. جو کچھ ہمارے اندر ہو رہا ہے وہ بھی رب کا کام ہے. ہمارے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ رب کا کام ہے. ہماری فزیکل چیزیں رب کا کام ہے. ہمارا نیچر کیا ہے رب. ایوری تھنگ. جیسے اسکالرز جو بڑا ڈیپ پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین میں عالمین کا ایک تو عام فہم معنی ہے کہ گیلیکسیز ہیں، آثار ہیں کائنات میں. وہ کہتے ہیں ہر انسان کے اندر بھی ایک عالم چل رہا ہے. عالم نہیں، عالم ہے. So there's a orbit اور جیسے اب اپنے لیے تو آپ خود، آپ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے نا وہ وہی سب کچھ ہے. اور بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے انسان کے اندر. اسی طرح یہاں پر جب اللہ کی باتیں سوچیں تو سوچیں وہ ساری باتیں، میں نے کیا سوچا، میں نے کیا عمل کیا، میں نے کیا اچھی نیت کی، کہاں میری نیت میں گڑبڑ اللہ نہ کرے آ گئی، کہاں میں نے رب کی بات مانی، کہاں میں نے رب کی بات نہیں مانی. آج ہم نماز نبی میں پڑھ رہے تھے. اب سبحان اللہ سوچیں رب یہ لکھا جا رہا ہے میں نے کتنے لقمے زندگی میں کھائے ہیں، میں نے آج کتنے لقمے کھائے ہیں، آج کی میری نماز کیسی تھی، کس جگہ پر میں کس چیز سے ڈائیورٹ ہوئی، کہاں دنیا بیچ میں آ گئی میرے خیال. This is all being written. میری پرائرٹیز کہاں کیا تھی، انسان میرے لیے کہاں اللہ سے زیادہ آگے نکل گئے، کلام پاک میں کس اللہ کے حرف یا لفظ یا فعل یا اسم پر میرا کیا ریاکشن. مطلب اٹ از نیور اینڈنگ. ایک انسان کا ہی اگر لکھنا شروع کریں تو کتنا لکھا جائے. پھر سوچیں پوری کائنات، پھر جو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک ہے، پھر آگے مرین لائف کا ذکر آئے گا، پھر لائف آن ارتھ کا ذکر آئے گا، پھر کتنے درخت ہیں، پھر رب نے کیا کیا ہمیں نعمتیں دی ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا کیا چاہتے ہیں، پھر اللہ کی تعریف کیا کیا ہے. یہ چلتا چلا جائے تو بھی یہ کافی نہیں ہوگا. یہاں پر ابن کثیر نے حدیث بتائی ہے اور مسلم کی حدیث ہے. He says, as the leader of mankind and the seal of the messengers, sallallahu alayhi wasallam said, La uhsi sana'u alayka anta kama asnayta ala nafsik. I cannot praise you enough. You are as you have praised yourself. یا اللہ میں تو کبھی آپ کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. جس طرح آپ نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ قرآن میں یہ جو الفاظ آئے تو آپ دیکھیں سورۃ الکہف میں کیا آتا ہے. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Say, if the sea were ink for the words of my Lord, surely the sea would be exhausted before the words of my Lord would be finished, even if we brought like it for its aid. وہاں پہ یہ کہ ایک سمندر کے ساتھ ویسا ایک اور سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائے. یہاں پر ہے 7 سمندر اس کی مدد کے لیے آ جائے تو بھی کافی نہیں ہوگا اللہ کی باتیں لکھنے کے لیے. یہاں رب کی تعریف بیان کی گئی ہے. ان اللہ عزیز حکیم. بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں. عین زا یہاں روٹ ہے، عزہ اسی سے ہے، معزز اسی سے ہے. ٹھیک ہے. رب تعالیٰ زبردست بھی ہیں، خوب طاقت والے ہیں. always almighty yet always all wise حکیم. ہاں تو طاقت پوری ہے رب کی سزا فوراً دینے کی، جو چاہے کر دینے کی، مگر اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ وقت دیتا ہے، وہ فریڈم آف چوائس دیتا ہے. بندہ سوچے کیوں آدم علیہ السلام کو فریڈم آف چوائس دی. فرشتوں کی طرح ہمیں بھی whatever we were told ہمیں کرنا ہی ہوتا. یہ اللہ کی حکمت ہے. And if you remember when we started this surah, we said one of the main themes in Surat Luqman is hikmah, wisdom. اللہ کی وزڈم کو کیسے ڈاؤٹ کرو گے؟ اور اگر قرآن کی ہم بات کرتے ہیں،
قرآن میں وہ جگہ ہیں جہاں ہو سکتا ہے ہماری سوشل کنڈیشننگ کی وجہ سے یا ہماری اپنی عقل کی، دیر آر پارٹس جہاں بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے اس کی حکمت سکھا دے، سمجھا دے، مجھے نہیں ابھی سمجھ آ رہی۔ یہ وہ باتیں جو آپ کو صرف اللہ سے کرنی چاہیے، کھل کے کسی انسان سے نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسلام میں بہت یہ بھی کنسیڈر کیا گیا ہے کہ ہمارے کسی ڈاؤٹ، ہماری کسی ایکشن کا کسی اور پہ بھی اثر نہ ہونا، اینڈ ڈاؤٹس آر آلسو کنٹیجیس۔ تو ناؤز باللہ ڈاؤٹ نہیں ہوتا، مگر کئی دفعہ بندے کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس چیز کی حکمت کیا ہے۔ اب پیسے پہ اگر پیسہ مل رہا ہے، سود ہے، مطلب بگ ڈیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا پہلے 1400 سال پہلے، دا ون سن، ایک گناہ جس کے لیے قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر 1400 1500 سال کے بعد آ جاتا ہے غزہ، اور غزہ پہ یہ والا اٹیک، اور پھر آپ کو سمجھ آتا ہے اچھا اکنامکس یہ رول پلے کرتی ہے پوری دنیا میں، یہ جیو پالیٹکس چل رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا تو سود صرف انڈیویجول لیول پہ نہیں ہوتا، یہ کنٹریز کے لیول پہ بھی ہوتا ہے، نیشنز کے لیول پہ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک سسٹم جو بنایا گیا ہے، اس سے آنے والا پیسہ کیا کر رہا ہے، اور اگر میں اس سسٹم کا حصہ بن گئی تو میں بھی جواب دہ ہو جاتی ہوں، تو یار اب میں اس سے پیچھے ہٹتی ہوں۔ یہ اس کی حکمت ہے، وہ بہتر جانتا ہے، میں اور آپ کیا جانیں گے؟ and till he shows us, and sometimes ایک چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ان سے ایٹ دی ایج آف 25 نہیں سمجھ آئی، 35 پہ نہیں سمجھ آئی، 45 پہ نہیں سمجھ آئی، ہو سکتا ہے 48 پہ جا کے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم نے کئی دفعہ بات کی، شکر جو میں 25 کی ایج پہ چاہتی تھی وہ ہوا نہیں۔ یہ اس کی حکمت ہے، حالانکہ وہ پوری طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، مگر وہ کئی چیزوں کو ان کے وقت پہ ہونے دیتا ہے۔ انسانوں کے لیے مجھے یاد ہے جب مولانا مودودی کا ہم میں سے اکثر لوگوں نے شروع میں وہی آئی تھی، اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کے درجات بلند کرے، قرآن کی سمپل ٹرانسلیشن تو مولانا مودودی کی آئی تھی رحمہ اللہ۔ وہ ایک لفظ بڑا استعمال کرتے تھے، تھوڑدلا، اگر آپ کو یاد ہو ٹرانسلیشن، مطلب which basically means you're light, is not much substance، نہیں ہے زیادہ۔ تو ہم لوگ جب تھردلے ہوتے ہیں نا تو ہمارے دل ایسے ہلکی سی بات پہ وہ ہو جاتے ہیں، اچھا یہ کیوں ہوا، اس نے یہ کیوں کر دیا، ابھی تک یہ چیز چینج کیوں نہیں ہوئی، یہ تھردلا پن ہے۔ کئی دفعہ غزہ کے واقعات دیکھ کے انسان کے ذہن میں آتے ہیں، مطلب ابھی بس ہو جائے نا، 4 مہینے میں ہم تھک گئے نا، ہمیں بس ہو جائے اب، اینڈ دین اللہ نوز دا حکمہ۔ تو یہ ٹرسٹ کرنا کہ وہ قدرت رکھتا ہے اور حکمت رکھتا ہے، اور سارے فیصلے اس پہ ہیں۔ آیا 28، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ تم اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو، اس کی طاقت جاننا چاہتے ہو، بیکاز اللہ کی مائٹ کا ذکر ہوا ہے نا، قدرت کا ذکر ہوا ہے، نہیں ہے پیدا کرنا تمہارا، اینڈ ریمبر کم ایز اے پروناؤن از پلورل، ٹھیک ہے؟ سو دا کریشن آف آل آف یو، ولا بعثکم، اینڈ دا ریسریکشن آف آل آف یو، تم لوگوں کو جو دوبارہ بعث بعد الموت، دوبارہ جی اٹھایا جائے گا، اللہ کا نفس واحدہ، نہیں ہے اللہ کے لیے مگر ایک جان کی طرح۔ رب کے لیے جتنا آسان تھا ایک انسان آدم علیہ السلام کریٹ کرنا، اس کے لیے اتنا ہی آسان ہے آدم سے لے کے آخری انسان تک کریٹ کرنا۔ رب کے لیے جتنا آسان ہے ایک شخص کو موت کے بعد جی اٹھانا، اتنا ہی آسان ہے ساروں کو جی اٹھانا۔ تم کہاں سے ڈاؤٹ کر رہے ہو؟ ڈاؤٹ کہاں سے رہا ہے تمہیں؟ اللہ کی قدرت اور حکمت پر ڈاؤٹ ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ، آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس آ رہے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ سن بھی رہے ہیں، خوب دیکھ بھی رہے ہیں۔ بصیرت بصرہ از ڈیپر دین نظرہ، ٹھیک ہے؟ جو انر انسائٹ ہوتی ہے،
اردو میں جیسے کہتے ہیں نا، وہ بڑا شخص، اس کی بڑی بصارت ہے. تو اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتے ہیں. یہ بھی لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے بات کر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سب کچھ سمجھ بھی رہے ہیں. اور رب تعالیٰ جانتے ہیں، آل ہیئرنگ آل سینگ ہیں، جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں قرآن پڑھنے کے بعد کیا ری ایکشن ہے، انسان کا دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے کیا ری ایکشن ہے. علم ترا، کیا بھلا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یولجو ولجا ہے کوئی چیز جب داخل ہوتی ہے. When something enters, so Allah causes to enter. It's like they're kind of merging. Al-layla fin nahar, night into day. And so if you think of night and day as the good and bad times in life, سبحان اللہ، ایک دم سے اللہ محفوظ رکھے. مطلب بہت اچھی، اسی لیے عافیت کی دعا بہترین دعا بتائی گئی ہے نا. بالکل سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے. اور کئی دفعہ بڑے مشکل حالات ہوتے ہیں اور ایک دم سے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. فائنینشلی بڑے برے حالات آئے ہوئے، پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ نے کسی بچے کی نوکری لگا دی یا کچھ، ایک دم سے حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. تو سبحان اللہ، کوئی ایسی دوا آ گئی، وہ اتنے اینٹی بایوٹکس دیے، وہ کلچر میں آ رہا ہے آپ تو ریزسٹنٹ ہو گئے، پھر ایک کوئی اینٹی بایوٹک آئی، آپ بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. یہ سب رب کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح رات اور دن کا ایک دوسرے میں داخل ہونا اللہ کی نشانی بتائی جا رہی ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کا رات میں داخل ہونا. یعنی تو اللہ کی نعمتیں اور اس کی تخلیق پر غور تو کرو. وَسَخَّرَ، اب پھر سخرا ہے. پیچھے کس چیز کے لیے سخرا آیا تھا؟ پیچھے بھی سخرا گزر چکا ہے نا. اٹ واز آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا. دس واز آیا نمبر 20. اب یہاں پر ہے سخر الشمس والقمر. تو چلو جو زمین پہ وہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کنٹرول میں دے دیا، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. پر اب آپ طاقت سوچیں سورج کی ہے. قیامت کے لیے آتا ہے نا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے. سخر الشمس والقمر، اللہ نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو. یعنی اللہ کے بتائے ہوئے ایک پیٹرن پر وہ اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں. جہاں ستاروں کی بات آتی ہے نا، پلانٹس کی بات آتی ہے قرآن میں، تو یو ریمبر دیٹ امیزنگ پارٹ آف اے ورس، کل فی فلک یسبحون. Each one of them in their orbit is spinning around like a tasbih, like mentioning the glory of Allah. اور اس سے یہ تفسیر لی گئی ہے، تدبر لیا گیا ہے کہ ہم میں سے بھی ہر انسان کا ایک آربٹ ہے. ٹھیک ہے، یسبحون، اس میں آربٹ میں گھومتے رہو، مگر رب کی تعریف نہیں بھولنا، اس کی ریکگنیشن نہیں بھولنا. پھر یہ بھی دیکھ لو کہ تمہارا آربٹ، یوزلی آربٹ میں کیا ہوتا ہے، یو آر روٹیٹنگ اراؤنڈ سم تھنگ. ٹھیک ہے، طواف کو ذہن میں لائیں. تو میرے آربٹ کا سینٹر کیا ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے بعد، رات اور دن کے بعد، سورج اور چاند کا ذکر کیا. کل یجری الی اجل مسمی، ان میں سے ہر ایک جاری ہے، چل رہا ہے ایک وقت مقررہ تک. Eventually, even the sun and the moon are going to expire. There's an expiry date for everything except Allah subhanahu wa ta'ala. The sooner we accept it, the better. ہم لوگ کئی دفعہ محبت میں بھی کسی کو کہتے ہیں نا، اپنے بچوں کو کہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں، کوئی ہم سے کہتا ہے تم میرا اتنا خیال رکھتی ہو.
اور اتنا پیار کرتی ہے، اور آپ پیار میں کہتے ہیں always always. You do understand nothing is always except اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ انسان کی فطرت میں ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز ہمیشہ ہو. یہ ہے پاسبل ہی نہیں ہے. جس دن یہ سمجھ جائیں گے اس دن انسانوں سے ناراض ہونا بھی کم ہو جائے گا، اور انسانوں سے بہت زیادہ امپریس ہونا بھی کم ہو جائے گا. کیونکہ انسان ایک کیفیت میں نہیں رہتا. وہ جو حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو کسی بہت زیادہ محبت نہ کرو، ہو سکتا ہے کل کو تمہارا دشمن بن جائے. کسی سے بہت زیادہ نفرت نہ کرو، ہو سکتا ہے کل کو تمہارا دوست بن جائے. وی آر چینجنگ بینگس. ہم بدلتے رہتے ہیں، اللہ کی ذات نہیں بدلتی. تو یہ جاری ہے ایک ٹائم تک. اجل ایک فکس جب ٹائم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. گاڑی اردو میں کہا جاتا تھا جب اس کی اجل آ گئی، ٹھیک ہے. اجل ایک ٹائم ہے، اور مسمى اسٹیمپ یا فکسڈ، یا مطلب بالکل شارپ. دس پی ایم دس اے ایم. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو ساری خبر رکھنے والا ہے. چاہے ایک دم سورج و چاند کی بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں. ہم اس پہ آ گئے. جو سورج و چاند کو مسخر کر سکتا ہے، جسے یہ پتا ہے کہ کس کا کیا ٹائم ہے، جو رات اور دن کو ایک فکسڈ ٹائم کے تحت چلاتا ہے اور ایک سے دوسرے میں مرج کرتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دلوں کے حال اور عمل کو نہیں جانتا؟ اگین اس کو آپ لنک کیجئے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، جو ڈائریکٹیوز دیے تھے، ہے نا. اور اس میں سے ایک آیا 16 میں تھا، یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہے ان اللہ بما تعملون خبیر. جو تم عمل کرتے ہو، جب اللہ تعالیٰ تم کہتے ہیں، اس کا مطلب سیکنڈ پرسن میں ہم سب سے بات کریں. اونا، دس از ٹیلنگ یو the verb is in plural. تو بما تعملون، تم سب جو کر رہے ہو نا، دیکھو مجھے پتا ہے اندر کیا چل رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے. بندہ اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ یہ کر رہی ہے، وہ یہ کر رہا ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں پولیٹیکلی یہ، اور آف کورس انسان ہے، تکلیف ہوتی ہے. اس پہ بھروسہ رکھنا سیکھیں اور خود کو یاد دلائیں اللہ ہر چیز سے واقف ہے. جو کوئی عمل کر رہا ہے، توکل علی اللہ، لیو اٹ ٹو اللہ. ہم کیونکہ خود کنٹرول لینے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بہت ورڈ ہوتے ہیں. اس نے اگر یہ کر دیا، وہ یہ کر رہی ہے. بما تعملون خبیر، وہ سب جانتا ہے. لیو میٹرز ٹو ہم. بڑی خوبصورت آیتیں. ذالک، یہ بھی کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حق بیان کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ حق کا تمہیں نصیحت کرتے ہیں. Here it is بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ. Allah himself is the truth. He is the haq. And haq over here is beautifully translated as reality. بس اللہ ہی حقیقت ہے، باقی سب غرور. اس کا کنیکشن ہوگا جی جب ہم آئیں گے انشاءاللہ آیت نمبر 33 پر، جہاں غرور کی ہم بات کریں گے. اس سے اسے کمپیر کیجئے گا اور جکسٹپوز کیجئے گا اور دیکھیے گا. ذالک بھی ان اللہ هو الحق. دیکھو الٹیمیٹ ریالٹی ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے. میں اور تم وقتی ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم فانی ہیں. That's how it is. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ. اور بے شک جس کسی کو بھی وہ آواز دیتے ہیں اللہ کے سوا، وہ باطل ہے.
شرک پہلا تھا نا ایڈوائس لقمان علیہ السلام کی اپنے بچے کے لیے، تو یہاں پر کہہ دیا گیا اللہ الحق ہے. All those whom the people invoke besides him are false. They are false gods. چاہے شرائن ورشپ ہو یا کسی انسان کو ہم اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھنا شروع ہو جائیں، یا مال سے محبت حد سے زیادہ ہو جاتی ہے نا کہ آپ کو لگ رہا ہے آپ کا نفع نقصان، اگر جب تک پیسہ ہے تب تک سب ٹھیک ہے، اگر جب تک ایون صحت جیسی نعمت، مال بھی نعمت ہے، پر سمجھیں اگر آپ کہہ رہے ہیں اچھا بس بھائی جب تک، میں تو کہتی ہوں جب تک صحت ہے بندے کے پاس سب ٹھیک ہے، میں تو کہتی ہوں جب تک پیسے ہیں بندے کے پاس سب ٹھیک ہے. آف کورس یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ہیں. میں تو کہتی ہوں بس فلاں کا سایہ جب تک سر پہ رہے سب تک ٹھیک، وہ صحیح ہے، بٹ یاد رکھیں وہ سیکنڈری لیول کی نعمتیں ہیں. پہلی نعمت ایمان ہے، سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، کیونکہ ایونچولی دیٹ ول سی یو تھرو ان دس دنیا اینڈ آخرہ. تو کئی دفعہ بندے کا نفس ہی، قرآن میں ہی آتا ہے کہ تم نے کیا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے اس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا. اللہ کے علاوہ all gods are false. یہ سمجھا دیا گیا. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، هُوَ الْعَلِيُّ، بے شک وہ سب سے اونچا ہے، الکبیر، سب سے بڑا ہے. ہیوملٹی کا بھی احساس دلا دیا گیا کہ تم کیا ہو، اکبر، کبیر. اکبر سپرلیٹو ڈگری ہے کبرا سے، اور کبیر کمپیریٹیو وے میں بھی ہے، اور مستقل ہمیشہ، اور العلی موسٹ ایکزالٹیڈ، سب سے اونچا مقام تمہارے رب کا ہے. اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ آپ سب کو اور آپ کے اہل و عیال کو اور ہم سب کو رکھے، اور اللہ تعالیٰ دین پہ استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.